اسی کی وعید پر ریاکاری کی لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. جہنم ایک تو برا ٹھکانہ ہے، ذلت والا ٹھکانہ ہے، لیکن جہنم کے اندر بھی مختلف جو ہے علاقے ہیں، مختلف وادیاں ہیں، کیونکہ جہنم تو بہت بڑی ہے. ایسی دنیا پتہ نہیں کتنی دنیا اس جہنم کے اندر سما جائے، اتنی بڑی جہنم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی ایک روز میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. آگے سن لیجیے، کن ریاکاروں کے لیے؟ کوئی عام ریاکار ہیں؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو حافظ قرآن ہوں گے، جو قرآن کے حافظ ہوں گے، لیکن قرآن اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں گے، لوگوں سے شاباشیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، لوگوں کی خدمتیں لینے کے لیے، دنیاوی فائدے لینے کے لیے پڑھیں گے. وہ وادی اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو حافظ قرآن ہوں گے. کہا جاتا ہے نا قرآن کا حافظ، تو ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نجات دلائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لیکن کیا وہ خود بچ سکے گا؟ تو دوسرے لوگوں کو جہنم سے جنت میں نکالنے کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو بچا لے. تو ریاکاری ایسا عمل ہے جو لوگوں کے اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ وادی اللہ تبارک و تعالی نے راہ خدا میں صدقہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ جو وہ لوگ راہ خدا میں صدقہ، بظاہر راہ خدا میں صدقہ کر رہے ہیں، لیکن ان کی نیت نمود و نمائش کی ہے، دکھاوے کی ہے، پرچار کی ہے، تھوڑا کرنا، زیادہ فائدہ حاصل کرنا، لوگوں کو دکھانا نا، اللہ کے دکھانے کے لیے تو نہیں ہے. تو یہ وادی جس سے جہنم بھی ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو راہ خدا میں صدقہ تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیت لوگوں کی جو ہے لوگوں کے سامنے اپنا مرتبہ دکھانے کے لیے ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ وادی تیار کر رکھی ہے، اس وادی میں ایسے لوگوں کو داخل کرنا ہے جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، یعنی حاجی بن جاتے ہیں، لیکن وہ ان کا حج اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے درجنوں حج کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ اپنے نام کے آگے الحاج لکھوانا جو ہے پسند کرتے ہیں، الحاج فلاں الحاج آ گئے، فلاں حاجی آ گئے. تو یہ الحاج آپ نے لکھوا تو دیا، لیکن ذرا سوچئے کہ یہ آپ نے ایسا نہ ہو کہ یہ صرف دنیا میں آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہو جائے، جب نامہ اعمال کھلنے لگے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس وقت کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے نام کے ساتھ نہ حافظ لکھا ہو نہ حاجی لکھا ہو. کیوں کہ دنیا کا عمل تو دنیا میں رہ گئے، آخرت میں وہ عمل جائیں گے جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے. تو وہ جو حج کیا تھا وہ تو دنیا میں دکھانے کے لیے کیا تھا. قرآن کے جو حافظ بنے تھے، جو اچھی اچھی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، عمل کچھ نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اخبار کی سرخی بنانے کے لیے، فیس بک آئی ڈی کو دکھانے کے لیے، ٹویٹر پہ چرچا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. تو جاؤ، ٹویٹر بھی دنیا میں ہے، فیس بک بھی دنیا میں ہے، اخبار بھی دنیا میں ہے، اور جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے ان کا انتظار کرو، انہوں نے بھی حساب و کتاب کے لیے آنا ہے. جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تمہاری جزا ہو. تو نہیں، جس سے ہم نے جزا لینی ہے یہ تمام اعمال بھی اس کی اخلاص اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونے چاہیے. پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وادی ان لوگوں کے لیے بھی تیار کی ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں
जिहाद करते हैं, जो अपने आप को जिहादी मुजाहिदीन कहते हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा उनके जो है उनको लेने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने का उनका मकसद नहीं होता। तो ये वईद है, ये इबरत हासिल करने वाली हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार हो जाओ ऐसे अमल की जिसमें खालिसतन इखलास अल्लाह तबारक व तआला की रजा होनी चाहिए। लोगों को अगर दिखाने के लिए जरा सा भी शायबा दिल में आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी लाखों करोड़ों अरबों रुपए की सदकात खैरात तुम्हारे लिपेटेगा, तुम्हारे मुंह पे मार देगा, तुम्हारी उम्र भर की नमाज इबादत लिपेटेगा, तुम्हारे मुंह पर मार देगा, तुम्हारा जिहाद तुम्हारे मुंह पर मार देगा, तुम्हारा कुरान पढ़ना लहक लहक के और लहन लहन के अच्छी अच्छी आवाजें निकाल कर ये तुम कुरान पढ़ते हो, लेकिन कुरान पढ़ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, तो ऐसा कुरान पढ़ना भी अल्लाह तबारक व तआला लिपेटेगा, तुम्हारे मुंह पर मार देगा। बड़े बड़े उलमा इकराम आलिम दीन फकत सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सिर्फ गर्दन तक होंगे। क्यों? कि मुंह से अच्छा वाज करते थे, नीचे जो उनका वजूद था उससे वो खुद भी अमल नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए रियाकारी जहर कातिल है, स्लो पॉइजन है, और शैतान आपको इस तरह बहकाता है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान के मकरब से बचाए।